اس میں پھر دو کام کرنے ہیں. کچھ صدقے تو پبلک کو دکھا کے کرنے ہیں, اپنے بچوں کو بھی بتاؤ, بیوی کو بھی بچاؤ, بھائی کو بھی بتاؤ, رشتہ داروں کو بھی بتاؤ, کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ نیک لوگ چھپا کے بھی صدقہ کرتے ہیں اور علانیت. دکھانے کا فائدہ یہ ہوگا, پبلک کو ترغیب ہوگی کہ یار اس نے جب یہ ہسپتال بنا سکتا ہے, مدرسہ بنا سکتا ہے, یتیموں کی مدد کر سکتا ہے اور نہیں مرا, ماشاءاللہ کھا رہا ہے, کچھ ہمیں بھی عبرت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی. بچوں کو جب بتاؤ گے تو بچے کہیں گے یار میرے باپ نے اتنا کچھ کیا, جب وہ باپ بنیں گے تو ان کا بھی دل چاہے گا. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بہنوں پہ خرچ کیا کرو لفافے میں, اور بچے کو بتاؤ دیکھو میں نے پھپھو کو تمہاری اتنے پیسے دیے, شو مارنے کے لیے نہیں, تاکہ وہ بھی آپ کی بہنوں, آپ کی بیٹیوں پہ, جب آپ اپنی بہنوں پہ اپنی اولاد کے سامنے خرچ کرو گے تو آپ کا بیٹے کو خیال ہوگا کہ یار مجھے بھی جب میری ارننگ آئے گی تو مجھے بھی اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. ہماری یہ پرمپرا ہے, ہمارے خاندان میں مرد عورتوں کا خیال کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہو, کبھی ایک دھیلا بچے نے نہیں دیکھا کہ آپ کی جیب سے اس کی پھپھو کے لیے نکل رہا ہو. ٹھیک ہے نا, نصیحتیں آپ کی صبح شام ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے چلتی رہتی. بچے کو سمجھاتے رہتے ہو غریبوں کا خیال کیا کرو, بوڑھے ماں باپ کا خیال کیا کرو. بچے کو پتہ ہے فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ ابا کے پاس کوئی کام نہیں ہے. فری پھوکٹ کی نصیحت, جب آئیں گے گھر میں ٹارزن بن کے, کہتے تو نہیں ہے لیکن دل میں یہی ہوتا ہے, یہ کر لو, یوں نماز کیوں نہیں پڑھتا, یہ کیوں نہیں کرتا, یوں کیوں نہیں, ویڈیو گیم کھیلتا رہتا, پٹاخ تھپڑ لگایا, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. بچے کو بتائے ابا کے پاس فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ, وہ ہمارا فلاں ماموں بیمار تھے, ابا نے ایک دھیلا نہیں نکالا جیب سے. امی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ابا کے پاس ہسپتال لے جانے کا ٹائم نہیں ہے. نصیحتیں جتنی مرضی کروا لو, نصیحتیں بھی کریں لیکن نصیحت سے زیادہ عمل. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک صاحب تھے, وہ نا بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے, امریکہ میں ہیں وہ. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ ہر مہینے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہو اتنی, اور وہ ایسی قوم سے تھے جو کنجوسی میں مشہور ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ کی قوم کیا ہے؟ میرا خیال تھا کوئی سید ہاشمی قریشی ہوں گے, کوئی وہاں کے مکہ مدینہ کے اتنے سخی. تو انہوں نے کہا یار ہم وہ قوم کا نام لیا جو کنجوسی میں جس پہ لطیفے بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا اس قوم کے ہو کہ آپ اتنے ماشاءاللہ؟ تو انہوں نے کہا یار میرے باپ کو ہم نے بہت صدقہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو بس ہم نے ابا سے سیکھی, ہماری یہ بلڈ میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے, نہیں کریں تو ہمیں سکون نہیں ملتا. میں نے کہا یار بڑے خاندانی ہو. میں نے کہا یار کبھی آپ کو دکھاؤں گا بھائی اس قوم پہ لطیفے بنانا چھوڑ دو. قوموں پہ لطیفے ہیں نا, ایک قوم بڑی کنجوس مشہور ہے, ان کے یہاں جب بچہ پیدا ہوا نا تو سب آئے مبارکبادی کے لیے, سارے جمع ہو گئے. تو بچہ کہتا ہے ابھی سارے یہاں جمع ہو گئے, دکان پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تم سب یہاں گئے مبارکباد دینے, کم بختو. یعنی اتنی اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی. یہ بلڈ میں آ جاتی ہے نا چیز, تو بچے کو عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, لیکن اس کے جینز میں یہ چیز آ گئی ہے کہ بھائی دکان کا بھائی آدھے ابھی آ جاتے ہیں, آدھے کسٹمر کو سنبھالتے. یہ لطیفہ ہے, کوئی سچا واقعہ نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے نا, ایسی فرضی لطیفہ ہے سمجھانے کے لیے کہ کچھ اتنا کر کے جاؤ کہ بچے پیدا ہو کے جو ہے نا یہ بول رہے ہوں کہ ہم مبارکبادی میں 5 روپے تمہاری جیب سے نہیں نکلے. سخاوت کی ترغیب دیں وہ. تو خیر کچھ چھپا کے کچھ دکھاؤ, اور کچھ کیا کرو ایسا چھپاؤ کہ وہ حدیث میں آتا ہے دائیں سے دو بائیں کو پتہ نہیں, بھول جاؤ. نیکی کر کے دریا میں ڈالنا جسے کہتے ہیں, خود بھی بھول جاؤ کہ میں نے کوئی نیک کام کوئی صدقہ کیا, کسی غریب کو کھلایا بھی ہے کہ نہیں کھلایا. جیسے عرب لوگ کرتے ہیں نا, آتے ہیں بیٹھ جائیں بھائی, بیان ختم ہو جائے پھر کرنا سوال, ٹھیک ہے, بیان ختم ہو جائے. تو جیسے عربوں میں ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں ایسے, بعض فقیروں کو وہ کرتے ہیں جیب میں ڈال دیتے ہیں, یوں کر کے نکل جاتے ہیں. اس فقیر کا سامنا بھی نہیں کرتے کہ کہیں یہ نہ دیکھ لے, اور پھر یہ جب ملے گا تو جھک کے ملے گا, یہ بھی نہ ہو. ایسا دو کہ کسی کو بھی پتہ نہ ہو, جس کو حدیث میں کہتے ہیں لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, دائیں ہاتھ جو خرچ کر رہا ہے بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. اس سے پتہ چلتا ہے دیتے ہوئے کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے, دائیں. لیفٹ ہینڈ سے لین دین کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. میری تو عادت ہے, کوئی دکاندار بائیں ہاتھ سے پیسے پکڑاتا, میں کہتا ہوں بھائی کیوں نحوست ڈال رہا ہے اس کے اندر, اس کو ہاتھ چینج کر کے سیدھے ہاتھ سے دے دے. مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے, آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو پھر اب یہ تو نہیں کہ وہ جو ہے نا ایک ہاتھ سے گیئر پکڑا ہوا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے جی تو کھڈے میں گر گئی گاڑی, تو مجبوری میں لیفٹ ہینڈ استعمال کیا جائے گا. مجبوری میں الٹے ہاتھ سے کھانے کی بھی اجازت ہے مجبوری میں, لیکن نارملی ڈرائیونگ میں آپ الٹے ہاتھ سے مجبوری ہوتی ہے, بعض دفعہ بعض لوگ رائٹ ہینڈ سے صحیح اسٹیئرنگ پہ قابو رکھتے ہیں, لیکن نارملی نہ دائیں بائیں سے لیفٹ ہینڈ سے کھانا چاہیے, نہ لین دین کرنا چاہیے. سمجھتے ہو؟ تو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی بس ختم کرتا ہوں. آذان کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ندا ہے. اللہ کو جتنی محبوب شیطان کو اس سے اتنی ہی زیادہ نفرت ہے. اور یہ اللہ کو کیوں محبوب ہے؟ یہ اللہ کی عبادت کے لیے, بلانے کے لیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو اصل میں نماز محبوب ہے, جس کی وجہ سے نماز کی دعوت محبوب. اور نبی نے فرمایا جو صف اول میں ہوگا
تو قیامت کے دن بھی وہی. تو میں وہ حدیث سنا رہا تھا نا کہ 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے, ان میں ایک وہ بھی ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد, جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. یہ نہیں فرمایا جو ہر وقت مسجد میں رہتا ہو, اس لیے کہ اس میں تو آپ ساری دنیا کے کام چھوڑ دو گے نا, پڑھائی بھی چھوڑنی پڑے گی, ایسا نہیں ہے. یہ تو رہبانیت ہے, اس سے اسلام میں منع کیا گیا. دنیا کے سارے شعبے مسلمانوں نے ہی سنبھالنے ہیں, نہیں سنبھال رہے تو وہ اسلام کا قصور نہیں, وہ مسلمانوں کا قصور ہے. اصل میں تو اسلام مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ ہر شعبے میں آگے بڑھیں, وہ مکھنچو بن کے زندگی گزار رہے ہیں تو وہ ان کا قصور ہے. تو یہ نہیں کہا کہ ہر وقت مسجد میں رہو, نہ کام سارے سنبھالنے ہیں, دل کہاں اٹکے گا مسجد میں کہ یار نماز کا ٹائم ہونے والا ہے, دوڑنا ہے. تو یہ جس کو فضیلت حاصل ہو گئی نا تو قیامت کے دن اسی کی فضیلت ہے. اور یاد رکھو ایک نماز کو پکڑ لو باقی ساری کنٹرول میں آ جائیں گی. فجر پکڑ لو, جس نے فجر تمیز سے ٹائم پہ پڑھ لی نا باقی نمازیں انشاءاللہ وہ پڑھے گا. سب سے مشکل نماز فجر کی ہے.